بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب پر سب سے پہلی ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں جس میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ کھینچ کر لاتا ہے رزق کو۔ جی بالکل، کھینچ سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی دینا ہوتا ہے، لیکن یہ آیات اور یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بے انتہا رزق اور دولت کی چابی ہے۔ مجھے دولت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، بیسیکلی میں شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، لیکن رزق یا دولت اس کے بغیر آپ کی زندگی انتہا کی ادھوری ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تو قرآن پاک میں جب نعمتوں کا ذکر کیا تو اس میں دولت کا ہی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو اچھا نہیں ہے، رہنے کو اچھا گھر نہیں ہے، سواری اچھی نہیں ہے، تو آپ ایک محرومی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر تو آپ درویش ہیں تو نو پرابلم، اوکے، اللہ اللہ کرتے رہیں، سب ٹھیک ہے۔ ایک بہت سے جیسے گزارا کرتی ہے ساری دنیا، درویش زندگی چلے جائیں، وہ تو سب سے اچھا ہے۔ لیکن کون درویش آج کا رہنا چاہتا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز ملے، اور وہ صرف پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ وہ بھیک مانگنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے نا۔ بھیک مانگنی ہے تو صرف اپنے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ رب العزت کے حضور ہی گڑ گڑانا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی دو ایسی صورتیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خزانوں کی چابیاں ہیں، بے انتہا خزانوں کی چابیاں ہیں۔ میں آپ کو زیادہ ہنٹس نہیں دیتا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اور آپ غور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ دیکھیے سورہ العصر ہے، سورہ العصر، یہ قرآن پاک دیکھ لیجئے۔ یہ مدینہ المنورہ کا قرآن پاک جو کہ میں سعودیہ سے لایا تھا، اسی کو میں پڑھتا تھا، واپسی پہ آتے ہوئے لے آیا۔ یہ ہوگی سورہ العصر، اور یہ ہوگی سورہ الکوثر۔ یہ جہاں پر یہ میرا نشان ہے، یہ سورہ الکوثر ہے، آپ نے دیکھ لی۔ اب دونوں کی مماثلت دیکھیے ناظرین۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت کا ذکر کیا ہے اور انسان کے خسارے کا ذکر کیا ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو کہ اچھے عمل کرتے ہیں، نیک ہیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ ناظرین غور کیجئے، والعصر رے پر ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی، ان الانسان لفی خسر رے پہ ختم ہوئی، اور آگے جو تیسری آیت اس کی ختم ہو رہی ہے وہ بالصبر، وہ بھی رے پہ ختم ہوئی۔ یعنی کہ سورہ العصر میں 3 آیات ہیں، تینوں رے پہ ختم ہوتی ہیں۔ عربی میں اس کو بیسیکلی را کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آر یعنی جو اس کو ہم رے بولتے ہیں وہ را کہتے ہیں۔ آگے دوسری دیکھ لیجیے جی، انا آتینا کل کوثر، یہ سورہ الکوثر کا بھی دیکھ لیجیے۔ کتنی آیات؟ 3۔ پہلی آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ کوثر رے پہ۔ دوسری آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ونہر رے پہ۔ تیسری آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ الابتر رے پہ۔ دونوں صورتیں، دونوں میں 3 آیات، دونوں کی تینوں آیات رے پہ ختم ہوتی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کیا ہے؟ ہمیں رزق چاہیے۔ رزق کس سے شروع ہوتا ہے؟ رے سے، اور جو رزق دینے والے ہے اس کا کیا نام ہے؟ رزاق۔ وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ رے سے۔ دونوں کا عددی ہندسہ کیا ہے؟ 10۔ ناظرین اب آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جو کروڑپتی ہو جاتے ہیں وہ بیسیکلی بتاتے نہیں ہیں، لوگ اپنی کامیابیاں چھپاتے ہیں، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ اپنی کامیابیوں کو چھپاؤ، الحمدللہ کرو، رزق مل رہا ہے، سنبھال کے عزت سے بغیر تکبر سے کھاؤ اور غریبوں میں بھی بانٹو، لیکن اس کی مشوری مت کرو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو۔ تو ناظرین بات ہے ساری رزق کی۔ آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ جی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ عصر کی اذان سے پہلے یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عصر کی نماز کے بعد ظاہر ہے کہ سجدہ تو آپ نہیں کر سکتے عصر سے لے کے مغرب تک، لیکن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 10 بار درود پاک، 10 بار درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 10 بار سورہ العصر۔ اب پر کیا کرنا ہے؟ 10 بار سورہ الکوثر۔ یہ آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 بار دوبارہ درود پاک، یعنی کہ اول آخر 10 بار درود پاک اور سورہ العصر، اور بعد میں سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ ترتیب کو آپ نے الٹا نہیں کرنا، پہلے سورہ الکوثر نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 10 دن کا عمل کرنا ہے، کیونکہ رے جیسے ہوتا ہے نا، الف بے پے تے، یہ رے عربی کا ہندسہ نمبر 10 ہے، اس کا جو عددی نمبر ہے وہ 10 ہے۔ میں ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عددی نمبر جو ہے وہ 10 کا جو سورہ الکوثر کا ہے وہ کیسا ہے۔ تو ناظرین رے
کا عمل کیجئے، رے کا، رزاق کے لیے، رزاق سے مانگیے، رزق مانگیے، العصر یعنی سورہ العصر اور سورہ الکوثر سے۔ ناظرین سبحان اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اندر کی بات ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کن کن لوگوں نے کیا اور ان کو کیا کیا ملا، یہ اندر کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت سارے جو امیر لوگ ہیں نا، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عمل نہیں کرتے، یہ صرف عیاشی ہی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور رزق کو مینٹین رکھنے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے رزق میں اضافہ ہی کرتا رہے، گھٹائے نہ۔ تو یہ ہے ایک شاندار عمل، جو بھی کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے جیسے وہ یہ عمل کرتا جا رہا ہے، رزق کی چابیاں کھلتی جا رہی ہیں۔ عمل اگر آپ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے پڑھ کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور باوضو ہو جائیں، اور اگر زبانی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو باوضو ہو جائیں، اس سے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، جو انسان باوضو رہتا ہے اس کے پاس فرشتے خوشی خوشی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھی روحیں بھی آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، تو روحوں میں پھر کبھی بات کریں گے اچھی روحیں کون سی ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ لوگ رزق کے لیے یہ عمل ضرور کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ رزاق آپ کو کیسے رزق عطا فرماتا اس رے کے عمل سے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جب بھی یہ عمل کر لیں، روزانہ اپنے لیے تو آپ دعائیں کریں گے ہی، باقی ساری امت کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اے رب العزت تمام دنیا کو جن جن کے پاس رزق کی کمی ہے ان کو بھی رزق عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا کا حصہ بنانا ہے اس چیز کو لازمی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا یہ عمل 100% قبول ہو جائے تو یہ چیز آپ کو ایڈ کرنی ہے کہ یا میرے مولا کریم، جو بندے ہاتھ اٹھائے تو اس سے رزق مانگ رہے ہیں، جو نہیں بھی مانگ رہے یا جن کو مانگنا نہیں آتا، جن کے پاس وظیفہ نہیں ہے یہ والا، ان کو بھی بن مانگے رزق عطا فرما دے، اور یہ نیکیاں بھی آپ کی قسمت میں لکھی جائیں گی، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے ان کو یہ رزق ملے گا۔ اور تمام لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جن کے لیے بھی چاہتے ہیں دعائیں کیجیے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے اتنے بڑے سیارے ہیں جہاں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے، ہیروں کی بارش ہوتی ہے، ایسے ایسے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں جی ناظرین، تو اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔